अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद तारिक। क्या करते हैं आप? मैं चुगताई लैब में होता हूँ। चुगताई लैब में जॉब वगैरह करते हैं। ठीक हो गया। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है, अभी जो वर्ल्ड बैंक के चीफ हैं वो इंडियन ओरिजिन, जिनका नाम अजय सिंह बंगा उनका नाम है, इंडियन ओरिजिन है, वो चीफ बन गए हैं। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब ये जो अदारा है, अभी इसको ज़ाहिर बात है चीफ है, उसके कहने पे बहुत सी चीज़ें होती हैं मैनेजमेंट में, वो है क्या पाकिस्तान के फेवर में होगा? नेक्स्ट टाइम हम जाएंगे अगर पैसे लेने, उधार लेने, कर्ज लेने, या फिर थोड़ा सख्ती करेगा? देखिए इंडिया का है तो इस वजह से वो हमारे ऊपर इंडियन ओरिजिन है। हाँ, इंडियन से उसका ताल्लुक है, इंडिया से। ठीक है, इसका मतलब देखें एक कमज़ोर बंदा जो है ना वो यही समझता रहेगा जो ये फलाने ने मेरी तरक्की का रास्ता रोक लिया, फलाने ने रोक लिया। होता ऐसा नहीं है। आप देखें जो आप खुद ज़ाती तौर पे कहाँ खड़े हैं, ये चीज़ आप अपने आप को बिल्ड करें ना। इंडिया भी हमारे साथ ही अलग हुआ है, ऐसे ही हम उससे अलग हुए। हाँ, वो तो ठीक है ना, बिल्कुल वो अलग हुआ मतलब एक ही दिन दोनों ममालिक वजूद में आए, एक दिन के फ़र्क के साथ। ठीक है, लेकिन वो कहाँ चला गया, हम कहाँ रह गए। आप उसकी तरक्की के असबाब तलाश करें, हाँ। वही उन तरीकों पर अमल। बड़ी अच्छी बात है कि देखे इन्होंने जो बात की, जो कमजोर बंदा है ना वो बहाने ढूंढता है कि भाई उसकी वजह से मैं तरक्की नहीं। एक बड़ा लतीफा भी है कि मैंने इससे जीत जाना था, मेरे बादाम गुम हो गए हैं। बादाम गुम हो गए। तो पाकिस्तान की शायद यही कंडीशन नहीं है कि वो इंडिया, वो यहूदी साजिश, वो काफर, वो ईसाई, वो इसराइल हमारी रुकावट बना हुआ है। बस ये अपनी जिम्मेदारियों से जान छुड़ाने का यही तरीका है ना, जो इल्ज़ाम किसी और पे डाल दो। हमारी मेडिकल में भी ये होती है ना, जो बंदा अपने आप को मुतमईन करता है वो डिनाइल में चला जाता है, इनकारी सूरत में चला जाता है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक हो गया। हम तो बड़े मुसलमान, हम तो बड़े नेक पारसात हैं, हमारे साथ ये हो नहीं सकता। हम ईमानदार नहीं रहे, हमारी इखलाकी मेयार गिर चुके हैं और हम इखलाकी पस्ती का शिकार हो गए हैं। ठीक है। अच्छा, मेडिकल फील्ड की आपने बोला कि मेडिकल से आप फील्ड से आपका ताल्लुक है, उसकी भी बात करें। इंडिया को वर्ल्ड फार्मेसी भी कहा जा रहा है बहुत तेज़ी से मेडिसिन की फील्ड में, या इसके अलावा अगर लेबॉर्ट्री के हवाले से बात करें, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। लीवर ट्रांसप्लांट की खास तौर पे बात करें, बहुत बेहतर समझा जाता है इंडिया का। क्या वजह है कि वो इस फील्ड में ग्रो कर रहे हैं? मतलब उनकी एजुकेशन, उनका ओवरऑल विजन, या कोई और वजह है? वो पैसे बहुत ज़्यादा हैं तो वो टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहे हैं। देखिए मसला फिर वही आ जाता है ना, यहाँ पे सरमायादार तबका जो है वो वसाइल पे जब काबिज हो गया है आपके, आप देखें जितने भी एलीट तबके हैं, प्राइवेटाइजेशन हो गया है। इवन के हमारे मेडिकल में प्राइवेटाइजेशन कितनी है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को हम प्रेफर करते हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स की हालत देखें आप। ठीक है, जब रियासत अपनी जिम्मेदारियां ही अदा नहीं कर रही, ठीक है, सिस्टम नहीं ठीक हो। आप देखें एजुकेशन प्राइवेट, मेडिकल प्राइवेट, आपकी बेसिक नीड ये अभी वापडा भी प्राइवेट हो जानी है, ये भी तो मैं सारा कुछ प्राइवेट। एजुकेशन तो प्राइवेट इंडिया में भी होगा, इंस्टीट्यूट बहुत से प्राइवेट ठीक हो गई। ये तो प्राइवेटाइजेशन एक माफिया है। जब तक रियासत उसको कंट्रोल में एहतसाब में नहीं रखती, हमारे यहाँ पे नहीं है ना, जो जितना बंदा मतलब करता जाए, वो एक बंदा क्वालिफाइड नहीं है लेकिन वो हर फील्ड में जाके उंगली मार रहा है। लेकिन उसके अंदर एक इशू ये आ जाता है ना, गवर्नमेंट ये कहती है यार ये अदारा हमारे से चल नहीं रहा, लेट्स सपोज रेलवे का सिस्टम है वो हमारे से चल नहीं रहा, हम वो ट्रेन जो है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ दे देते हैं, प्राइवेट कंपनी को दे देते हैं। PIA हमारे से चल नहीं रहा, वो हम प्राइवेट कर देते हैं। और बहुत से इदारे हैं, स्टील मिल की बात करें, प्राइवेट कर देते हैं। वो यहाँ पे ये इशू देते हैं कि भाई वो हमारे से चल नहीं रहा, जबकि दूसरी कंट्रीज़ में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। अगर हम इंडिया का रेलवे सिस्टम देख लें, वो तेज़ी से ग्रो कर रहा है। हम उनके अगर मतलब वहाँ पे जो उनका दूसरे निज़ाम है, दूसरे सिस्टम है, वो ग्रो कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे क्यों नहीं करते? सवाल ये पैदा होता है। हम रोना ये रो रहा हूँ मैं कि भाई वो ग्रो कर रहा है, हम क्यों नहीं कर पा रहे? वजह क्या है? तो वजह अपने अंदर हम तलाश करेंगे ना, तो हमारे माहौल से। आप उनके माहौल में जाके देखें और अपने माहौल में देखें, फ़र्क आपको खुद पता चल जाएगा। क्या फ़र्क अंदाज़ा? मैं अगर मतलब अपनी बात करूं, मुझे जो लगता है सबसे ज़्यादा मसला यहाँ पे जो है, जो क्या कहते हैं, ये जो हमारी एजेंसियां हैं या इनका जो कंट्रोल है, ये इंस्टीट्यूट, ये हर इदारे पे इनका कब्जा है। ये पूरे माफिया जो बैठे हुए हैं, ये ना किसी को काम करने देते हैं, ये अपने मफाद के लिए किसी को आगे करते हैं, फिर वो अपने उनको हटा देते हैं। आप देख लें आर्मी का मामला देखें, आर्मी, इंडिया की आर्मी में हमारी आर्मी में कितना फ़र्क है। इंडिया की आर्मी आप देखें, इंडिया की आर्मी इंतज़ामी मामलात में कभी नहीं आती। 77 साल में कभी हमने नहीं सुना जो इंडियन आर्मी चीफ जो है वो मीडिया पे आया हो, वो किसी यहाँ पे वो फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं, डैम बना रहे हैं आर्मी के लोग, वो स्कूल्स कॉलेजेस उनके खुद के हैं, मॉल्स बना रहे हैं, वो सैलाब ज़दगान की मदद करें। मतलब अपने काम को छोड़ के वो दुनिया जहान का हर काम कर रहे हैं, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को इन्फ्लुएंस करते हैं अपने। तो जब ये मामला होंगे, जब हम किसी को काम करने नहीं देंगे, दूसरे के काम में जाके टांग अड़ाएंगे, अपने अदारे को छोड़ के किसी और अदारे पे जाके वर्क करेंगे तो शायद कैसे कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। पाकिस्तान में पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ हैं, रिस्पेक्टेबल आर्मी चीफ हैं,
دنیا کے کسی بھی کنٹری میں جا کے پوچھ لیں کہ پاکستان کے آرمی چیف کا کیا نام ہے, آئی تھنک آلموسٹ ایشیا کے اندر سب کو پتا ہوگا, ایسے ہی ہے. چاہے پرائم منسٹر کا پتا ہونا ہو کون ہے, انڈیا کے آرمی چیف کا کیا نام ہے ہمیں نہیں پتا. چائنا کے آرمی چیف کا کیا نام, کوئی نہیں پتا. انڈیا کے پرائم منسٹر کا کیا نام ہے, انڈیا کے پرائم منسٹر مودی ہیں. ٹھیک ہے, یعنی پھر کیا وجہ ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر کا کسی کو پتا ہو نہ ہو, آرمی چیف کا ضرور پتا ہوتا ہے, پورے ایشیا میں خاص طور پہ یہ گارنٹی ہے, کیا وجہ ہے؟ بات وہی ہے, رول زیادہ ہوتا ہے, یہ رول زیادہ نہیں ہے, اپنے رول سے بڑھ کر وہ جو ہے نا معاملات میں آ جاتے ہیں, جو کام ان کے کرنے کے نہیں ہے جب وہ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں شروع سے میں مطلب آرمی کو اچھی بات ہے نا, اس کے اندر تو اچھی بات نہیں ہے کہ دیکھیں اپنی ڈیوٹی سے زیادہ بڑھ کے ڈیوٹی کر رہے ہیں, زیادہ مخلص ہیں وہ پاکستان کے لیے, یہ تو اچھی بات ہوئی میرے خیال سے. اگر ان کا عدالتی سسٹم اپنا, سول عدالت میں وہ پیش نہیں ہوتے, ان کے قبرستان تک اپنے ہیں, ٹھیک ہے. آرمی کے قبرستان جب ہر چیز انہوں نے اپنی بنا لی ہے, وہ انڈیپینڈنٹ ایک مطلب آپ سمجھیں جو ان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ ہمیں جتنی مہنگائی ہمیں یہاں پہ تنگ کر رہی ہے, ان کے گودام بھرے پڑے ہیں, ادھر وہاں پہ کیڑے لگ رہے ہیں, ٹھیک ہے, گندم کو ہر چیز کا ان کے پاس اسٹاک موجود ہے, ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. بہتری آنے کی امید ہے کہ 5 سال میں 10 سال میں یوتھ, آپ یوتھ ہیں پاکستان کی, کیا سمجھتے ہیں بہتری آنے کی امید ہے؟ میں سمجھتا ہوں 2 ادارے اگر کنٹرول ہو جائے نا, ایک تو ادارہ اور دوسرا جو ایک آرمی انتظامی معاملات سے کٹ ہو جائے, ٹھیک ہے, بالکل کٹ ہو جائے ان کا کوئی, اور الحمدللہ لوگوں کو اب عقل اور شعور آ گیا ہے, ٹھیک ہے, اور لوگ باتیں بھی کر رہے ہیں. دوسرا جو یہ ہمارے جو آپ بات کر رہے ہیں, یہ قائد اعظم نے بھی بولا تھا کہ جس کا جو رسپانسبلٹی ہے وہ اپنی رسپانسبلٹی کرے, اور اسٹیبلشمنٹ اپنی لمٹ میں رہی ہے, قائد پالیٹکس میں نہ آئے. قائد اعظم نے بھی بولا ہے, یہ ہمارے جناب مودودی صاحب تھے, پاکستان بننے سے پہلے انہوں نے بول دیا تھا, جو ان لوگوں کی تربیت آپ لوگوں نے نہیں کی ہوئی, مسلم لیگ کے جو عمرہ ہیں, تو بعد میں یہ معاملہ چلا جانا ہے سرمایہ داروں کے ہاتھوں, اور غریب عوام پستی رہے گی. اور دوسرا ادارہ کون سا ہے جو آپ نے, ایک تو دوسرا ادارہ تو نہیں ہے, یہ جو ہمارے مولوی حضرات ہیں اور یہ جو آپس میں لڑاتے رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے معاملات, ہاں, مذہبی فرقہ بازی جو کرتے رہتے ہیں, بڑے معاملات بڑے لیول پہ جو کرتے رہتے ہیں, یہ اگر کنٹرول میں رہ جائیں تو عوام, سیاست میں دیکھیں کرپشن انڈیا میں بھی ہوتی ہے, ایسا ہی ہے, ایگری کرتا ہوں, ٹھیک ہے, پاکستان میں بھی, دنیا کا کوئی سیاست میں بندہ ایسا نہیں ہوگا جو کرپشن نہیں, سیاست دانوں کی کرپشن سے ملک خراب نہیں ہوتے, نہ ہی ملک جو ہے زوال کا شکار ہوتے ہیں. وہ تو نقصان ہوتا ہے, نو ڈاؤٹ, لیکن یہ ہے اتنا نقصان اتنا آپ سمجھے جو نقصان نہیں ہوگا کہ مطلب آپ کیا کہتے ہیں اتنا نیچے چلے جائے, ڈیفالٹ کر جائے. یہ ہوتا ہے جب ایک ادارہ جو ہے نا بہت زیادہ اپنے آپ کو ڈومینیٹ کر لیتا ہے, تو پھر نقصان ہوتا ہے. اپنے فائدے کے لیے ہر کیا وجہ ہے کہ بڑی بڑی ملٹی نیشنل, یہ لاسٹ کویسچن ہے, بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں, انٹرنیشنل لیول کی اگر بات کریں, ہم گوگل کی بات کر لیں, یوٹیوب کی بات کر لیں, پیپسی کی بات کر لیں, ماسٹر کارڈ کی بات کر لیں, پتہ نہیں کتنی کمپنیز ہیں ایسی کہ ان کے سی اوز انڈین ہیں یا انڈین اوریجن ہے. ایون آپ تو کنٹریز ایسے ہیں, ہم یو کے کی بات کر لیں, ہم آئرلینڈ کی بات کر لیں, ان کے پرائم منسٹر جو ان سے ہیں وہ انڈین اوریجن ہے. کیا وجہ ہے کہ مطلب اتنی بڑی بڑی پوسٹ پہ پوری دنیا میں اب آرگنائزیشن میں یا رولنگ پوسٹ پہ انڈین ہیں یا انڈین اوریجن ہے؟ دیکھیں ہم تو بھائی انڈیا سے جیلس نہیں ہیں, سیدھی سی بات ہے. جو بندہ ترقی کر رہا ہے, محنت کر رہا ہے, ٹھیک ہے, ہمارا اسلام بھی اس چیز کی درس دیتا ہے, ٹھیک ہے, جو اس کو آپ اپریشیٹ کرو, اس سے جیلسی کرنے کی بجائے آپ اس سے سیکھو. اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی امریکہ کے صدر جو بائیڈن صاحب ہیں, انہوں نے ایک انڈین امریکن اجے بانگا صاحب ہیں, ان کو ورلڈ بینک کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ ان کو کہا ہے کہ وہ لیڈ کریں, ہی ول ہیڈ دا ورلڈ بینک. اس سے پہلے وہ کیا نام ہے, اس سے پہلے وہ سی ای او تھے ماسٹر کارڈ کے. اچھا, اجے بانگا جو ہیں ان کو پدما شری بھی انڈیا میں دیا گیا ہے. آئی تھنک دیٹ از دا ہائیسٹ اوارڈ ان بائی دا انڈین گورنمنٹ. اس وقت جو انڈیا کے صدر صاحب ہوتے تھے انہوں نے دیا تھا. اب جیسے میں نے بتایا کہ یہ سی ای او رہے ہیں ماسٹر کارڈ کے. سو آئی تھنک دیٹس ویئر دی انڈینس آر گیٹنگ پکڈ اپ ان یو ایس اے. ٹھیک ہے جناب, اس طرح وہ گیم اپنا جو ایک اپنی جو سافٹ پاور ہے ان ٹرمز آف جو ماسز سوسائٹی کی, معاشرے کی ہے, اور ان کو پریزیڈنٹ بائیڈن نے پراپر وائٹ ہاؤس کا پریس ریلیز ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہے وہ اناؤنس کرتے ہیں یو ایس نامینیشن آف اجے بانگا ٹو لیڈ دا ورلڈ بینک. ٹھیک ہے جی, اور وہ کہہ رہے ہیں جناب, وہ تعریفیں کر رہے ہیں ان کی کہ جناب بانگا صاحب ایسے ہیں, بانگا صاحب ایسے ہیں, ان کو بڑا ایکسپیرینس ہے جو ہے وہ زندگی بزنس میں, اکانومی میں, گلوبل کمپنیز میں, کریٹنگ جابس میں اور ڈیولپنگ اکانومیز کو دیکھنے کا. تو وہ ایک پراپر وائٹ ہاؤس ان کی بارے میں, اور وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. دس از واٹ دا وائٹ ہاؤس ہے. اب ظاہری بات ہے
اب یہ ہے دیٹ از این انٹروڈکشن آف این انڈینز ان امیریکا. ٹھیک ہے جناب, ایک بات ہو گئی. دوسری طرف جو چیز میں کہنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان کے جو وزیر خارجہ صاحب بلاول بھٹو زرداری, آپ نے کبھی نوٹ کیا the trend which I wanted to make it to you کہ ان کی ساری ڈپلومیسی بائیلیٹرل ہے, وہ جہاں جاتے ہیں اکیلے جاتے ہیں. کبھی میں نے یہ نہیں دیکھا 3-4 ملک اکٹھے ہوئے ہوں اور پاکستان وہاں پہ ہو, کوئی 4 ملک 6 ملکوں کا. میونک سیکورٹی کانفرنس ہے, ساری دنیا وہاں گئی ہوئی ہے, وہاں تو میڈیا بھی گیا ہوا ہے, وہاں تو بڑے بڑے لوگ گئے ہوئے ہیں. آئی ڈونٹ کنسیڈر دس از اے فورم جسٹ جو ممالک کا ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ میں دیکھ رہا تھا کہ I2U2 جو بزنس فورم ہے اس کی جو ہے وہ میٹنگ ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی, آئی تھنک ابو دھابی میں ہوئی ہے. اور اب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر جو ریپرزینٹیٹیو ہیں لوگ ہیں انڈیا, اسرائیل, UAE اور امریکہ کے, وہ سامنے آئیں گے اور بات کریں گے کہ کیا کیا اپرچونیٹیز ہیں, کہاں کہاں بزنس ہو سکتا ہے. میں جانتا ہوں کہ اس وقت امریکہ کے اندر پاکستان کے کامرس منسٹر آئے ہوئے ہیں, ساری بائیلیٹرل میٹنگز ہیں. کیوں ہم خطے کے ملکوں کے ساتھ ملٹی لیٹرل کسی فورم پہ نہیں بیٹھ سکتے, یا کس خطے کے, یا ہم کیوں جو ہے وہ سارا ٹائم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی ہاں ہمیں جو ملٹی لیٹرل ہے اس میں ہم نہیں بیٹھ سکتے, بیکاز ہم اس میں اپنی کمٹمنٹس ہی پوری نہیں کرتے. ہم بیٹھتے ہیں اور پھر ہم وڈرا کر جاتے ہیں. ہم ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن گئے, بادو ناسا ہے, اور کہ امریکہ نے سانو اینڈ کر دینا. اب دیکھیں نا, انڈینز جو ہیں وہ I2U2 جس میں اسرائیل ہے ہمارا سب سے بڑا دشمن بقول ہماری حکومت کے, کیونکہ ہم نے ان کو ریکگنائز ہی نہیں کیا ہوا. ہمیں یہی نہیں پتا ساڑا دشمن کیڑا کیڑا, ساڑا انڈیا بھی دشمن ہے, ساڑا اسرائیل بھی دشمن ہے, ساڑا امریکہ بھی دشمن ہے, ہمارے طالبان بھی دشمن ہے, ہمارے ایرانینز بھی دشمن ہیں کیونکہ وہ شیعہ ہیں, اور ہماری ریاست کو ان سے خطرہ ہے. ہمارے سارے دشمن ہیں. یقین کر کے مانے آپ انٹرنل ڈاکومنٹس اٹھا کے دیکھ لیں, آئی ایم 500% شور ہر ملک کی دشمن ہونا. بڑے کٹ کوئی 2-4 ملک ہیں, انہوں نے مومن ملک, ٹھیک ہے جی, جن کے اوپر ہمیں ہوگا نہیں, ٹھیک ہے یہ مطلب. اور ویسے بھی آپ یہ انٹیلیجنس والوں کی بات دیکھیں نا, ان کو جو, کیونکہ ان کا مائنڈ سیٹ ہی سارے کا سارا جو ہوتا ہے نا وہ شک و شبوت والا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. اب I2U2 جو ہے یہ میں نے جیسے پہلے بتایا کہ یہ ایک فورم ہے جس میں انڈیا, اسرائیل, یونائٹڈ عرب ایمریٹس اور امریکہ ہیں. اب وہ کیا بات کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم فوڈ سیکیورٹی پہ, واٹر پہ, انرجی, اسپیس کے اوپر بات ہوگی, ٹرانسپورٹیشن, ہیلتھ اینڈ ٹیکنالوجی کے اوپر, اور پرائیویٹ سیکٹر میں کس طرح پیسے کو کیپٹلائز, جو پیسہ اس میں کیسے لے کے آنا ہے اور ایکسپرٹیز لے کے آنی ہے, انفراسٹرکچر کس طرح ماڈرنائز کرنا ہے. آپ دیکھیں نا ان 3-4 ملکوں میں سے جو سب سے ہلکا انفراسٹرکچر ہوگا وہ انڈیا کا ہوگا, 500% شور. امریکہ کے مقابلے کا انفراسٹرکچر تو نہیں ہے, UAE کے مقابلے کا انفراسٹرکچر تو انڈیا کا نہیں ہے, اسرائیل کے مقابلے کا تو نہیں ہوگا. سو الٹیمیٹلی جو انڈیا دیٹ از بینیفیشری, لیکن انڈیا کی مارکیٹ اتنی بڑی ہے کہ کوئی ملک جو ہے وہ اس کی مارکیٹ کو افورڈ نہیں کر سکتا لوز کرنے میں. دیٹ از سو سمپل. اینڈ دین دے آر, ان کے ریفرنس پوائنٹس بہت اچھے ہیں. انہوں نے اپنی مین پاور, جس طرح یہ بانگا صاحب کی میں بات کر رہا تھا ابھی کہ یہ has been appointed کہ جی وہ ورلڈ بینک کو کریں گے, ان کی مین پاور بہت اچھی ہے. سو دے ہیو گاٹ دا پیپل آن دا گراؤنڈ. پھر وہ ہمارے دوست سارے تار صاحب وہ کہتے ہیں کہ جڑے پاکستانی ہیں وہ جو ہے وہ لوگ جو ٹیکسیوں کے ذریعے یا گاڑیوں کی ڈگیوں میں بیٹھ کے امریکہ آئے ہوں گے, انہوں نے تو نہیں ورلڈ بینک لیڈ کر رہا نا, مطلب وہ لائٹر نوٹ میں یہ بات کر دیتے ہیں. سو دا کوشچن از کہ یہ چیز جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اب یہ بزنس فورم جو ہے انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا جناب, اور UAE کے جو منسٹر ہیں اور باقی ملکوں کے جو منسٹرز ہیں وہ اپنے سارے کے سارے لگے ہوئے ہیں, کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, سب کو کام پہ لگایا ہوا ہے. اور ہم آج یہ بات کر رہے ہیں انہیں کہ یار وہ ہم آج بھی وہی طالبان نہ, یار وہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے یار. افغانستان, دنیا کا کوئی ملک اس طرح نہیں ہے جو افغانستان پہ بات کر رہا ہوں. اب بلاول بھٹو زرداری گئے ہیں جی ہنگری, کوئی ہمارا ملٹی لیٹرل پلیٹ فارم نہیں ہے.